اہم فیصلہ ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ تاحال ابھی تفصیلی جو فیصلہ ہے وہ سامنے نہیں آیا، اس کے بعد اس فیصلے میں کیا کچھ لکھا گیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر قانونی غیر آئینی قرار دیا ہے۔ آئین اور قانون الیکشن کمیشن کو تاریخ میں توسیع کی اجازت نہیں دیتا، ایسا فیصلے میں لکھا گیا ہے۔ جی ہاں، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ قمر دلشاد صاحب، تاریخی فیصلہ، الیکشن کمیشن کو اس فیصلے کا کوئی قانونی اختیار ہی نہیں ہے، عدالت یہ کہہ رہی ہے، اور الٹیمیٹ جسٹس کا جو حق ہے وہ استعمال کرتے ہوئے آرٹیکل 187 کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے اب یہ اعلان کیا ہے اور کہ یہ جو انتخابی شیڈول ہے اس کو بحال کیا جائے گا اور 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن ہوں گے۔ اصولی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن پاکستان کو تاریخ دینے کا مجاز نہیں ہے، تو میری ناقص رائے کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان کا بینچ کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن پاکستان تاریخ جو ہے وہ چینج کر سکتا ہے، آئین اور قانون نے کوئی اجازت دی ہوئی ہے۔ اگر آنریبل چیف جسٹس صاحب ماضی کے تمام واقعات کو دیکھتے تو الیکشن کمیشن پاکستان درجنوں مرتبہ تاریخ تبدیل کر چکا ہے۔ اور چیف جسٹس پاکستان سے پوچھا گیا ہے، جب یہ بے نظیر بھٹو کا سائنہ ہوا تھا تو الیکشن کمیشن پاکستان نے آج خود 2 مہینے کے لیے الیکشن منتری کر دیا تھا، تو انہوں نے تو چیف پاکستان سے نہیں پوچھا تھا، نہ انہوں نے پریزیڈنٹ پاکستان سے مشورہ کیا تھا۔ الیکشن کمیشن پاکستان نے خود فیصلہ کیا اور 18 فروری کو انتخابات کا حکم جاری کر دیا۔ اب یہ کہنا کہ یہ الیکشن کمیشن تاریخ تبدیل نہیں کر سکتا، یہ کہاں لکھا ہوا قانون کے اندر؟ قانون 58 مکمل اختیار دیتا ہے الیکشن کمیشن پاکستان کو کہ وہ تاریخ تبدیل کر سکتا ہے۔ اب میری ناقص رائے، باقی تو آنریبل چیف جسٹس صاحب پاکستان کے چیف جسٹس پاکستان ہے، ہم اپنی ناقص رائے دے سکتے ہیں، فیصلہ آ گیا ہے، اس کو ہم رائے دے سکتے ہیں، لیکن میں یہ میرے نقطۂ نظر سے الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس اختیارات ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حکامات کو تجاوز کیا ہے۔ اچھا، جب آئین میں قانون نے اجازت دے دی الیکشن کمیشن پاکستان جو تاریخ بدل سکتا ہے، تو اس پر یہ کہنا ہے کہ وہ تاریخ تبدیل نہیں کر سکتا ہے، تو وہ 58 میں لکھا ہوا ہے وہ تبدیل کروا دے، آرٹیکل 224 تبدیل کر دے، آئین کی ری ڈرافٹنگ کر دے، آئین کی ری رائٹنگ کر دیں، ٹھیک ہے کرتے ہیں، ان کے اختیارات ہے، 3 رکنی بینچ جو مرضی کر دے، پورا آئین تبدیل کر دیں۔ لیکن مجھے افسوس کس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں اس ادارے میں رہا ہوں اور میرے دستوں سے تاریخیں تبدیل ہوتی رہی ہیں یہ سارے معاملات کے پر یہ کہنا کہ اختیار نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اختیار ہے ان کے پاس، باقی 3 رکنی بینچ جو فیصلہ کرے، الیکشن کمیشن پاکستان جانے، وفاقی حکومت جانے، ہم اس کے بارے میں رائے یہ دے سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ میری نظر میں یہ کہنا کہ اختیارات نہیں ہے، یہ اپنی تاریخ درست کریں، الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس اختیارات ہیں وہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اچھا کنور صاحب، اگر ہم مکالمہ تھوڑا سا یاد کریں تو اس میں یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ 90 روز سے آگے بڑھ جائے، اور جب ہم آئین کو سامنے رکھ کے، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ میں آپ کے ساتھ مکالمہ شیئر کر رہی ہوں، اور جب ہم آئین کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوال پوچھتے ہیں تو آئین اس پہ خاموش ہو جاتا ہے، تو پلیز ذرا واضح کیجیے گا کہ آئین اس حوالے سے کیا کہتا ہے، الیکشن کمیشن کے پاس کیا کیا اختیارات ہیں؟ 90 روز سے تجاوز نہ کرنے کے اختیارات ہیں، یا پھر 90 روز سے تجاوز کر کے آگے جیسے 8 اکتوبر کی تاریخ دی گئی 8 اکتوبر کی تاریخ دے سکتا ہے؟ یہ دونوں چیزیں ذرا واضح کیجیے گا۔ آئین نے ہر چیز کا راستہ دکھایا ہے۔ اچھا، آئین نے جہاں لکھا ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہوں گے، تو وہاں آئین نے آرٹیکل 254 بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جس پر آئین کی تعمیل نہ ہو سکے کسی کارروائی پر، کسی شخص پر، کسی آرٹیکل پر، تو وہ قانون شکنی نہیں چلائے گی۔ تو اسی طرح الیکشن پاکستان کے بارے میں جو سیکشن 58 ہے وہ پارلیمنٹری ایکٹ ہے نا جی، الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 58 جو ہے وہ پارلیمنٹری ایکٹ ہے، اور پارلیمنٹ ایکٹ کے جوائنٹ سیشن میں وہ قانون بنا تھا 2 اکتوبر 2017 کو، جس پر ممنون حسین صاحب نے دستخط کیے تھے ایز اے پریزیڈنٹ پاکستان۔ تو یہ سارے معاملات دیکھتے ہوئے یہ 58 میں ہی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی صورتحال ایسا پیدا ہو جائے تو الیکشن کمیشن پاکستان تاریخ تبدیل کر سکتا ہے، لکھا 58 میں، اور لیکن اس کی اطلاع دی جائے گی صدر مملکت کو۔ اطلاع کا لفظ لکھا ہوا ہے، منظوری نہیں لکھا ہوا، اطلاع فار انفارمیشن۔ تو الیکشن کمیشن پاکستان نے ججمنٹ دی، 4 صفحے پر اپنی تمام وجوہات بیان کر دی، انہوں نے تاریخ بڑھا دی اور تاریخ کو 8 اکتوبر کر دی۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن پاکستان اختیارات نہیں ہیں، تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان کے تمام اختیارات سپریم کورٹ سے بحال لے۔ قمر دلشاد صاحب، تاریخی فیصلہ، الیکشن کمیشن کو اس فیصلے کا کوئی قانونی اختیار ہی نہیں ہے، عدالت یہ کہہ رہی ہے، اور الٹیمیٹ جسٹس کا جو حق ہے وہ استعمال کرتے ہوئے آرٹیکل 187 کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے اب یہ اعلان کیا ہے اور کہ یہ جو انتخابی شیڈول ہے اس کو بحال کیا جائے گا اور 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن ہوں گے۔
असूली तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये कहना कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को तारीख देने का मजाज नहीं है, तो मेरी नाकिफ राय के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बेंच का ये फैसला दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तारीख जो है वो चेंज कर सकता है, आइन और कानून ने कोई इजाजत दी हुई है। अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब माजी के तमाम वाकयात को देख से तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान दर्जनों मरतबा तारीखें तब्दील कर चुका है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से पूछा गया है, जब ये बेनजीर भुट्टो का साइना हुआ था तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आज खुद 2 महीने के लिए इलेक्शन मंत्री कर दिया था, तो उन्होंने तो चीफ पाकिस्तान से नहीं पूछा था, ना उन्होंने प्रेसिडेंट पाकिस्तान से मशवरा किया था। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने खुद फैसला किया और 18 फरवरी को इंतखाबात का हुक्म जारी कर दिया। अब ये कहना कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान नहीं कर सकता, ये कहाँ लिखा हुआ कानून के अंदर? कानून 58 मुकम्मल इख्तियार देता है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, ये वो तारीख तब्दील कर सकता है। अब मेरी नाकिस राय, बाकी तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, हम अपनी नाकिस राय दे सकते हैं, फैसला आ गया है, इसको हम राय दे सकते हैं। लेकिन मैं ये मेरे नुक्ता नजर से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हकामात को तजावत किया है। अच्छा, जब आइन में कानून ने इजाजत दे दी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो तारीख बदल सकता है, तो उस पर यह कहना है कि वो तारीख तब्दील नहीं कर सकता है, तो वो 58 में लिखा हुआ है वो तब्दील करवा दे, आर्टिकल 224 तब्दील कर दे, आइन की रीड्राफ्टिंग कर दे, आइन की रीराइटिंग कर दे, ठीक है करते हैं, उनके इख्तियार है, 3 रुकनी बेंच की जो मर्जी कर दे, पूरा आइन तब्दील कर दें। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मैं इस इदारे में रहा हूँ और मेरे दस्तकों से तारीखें तब्दील होती रही हैं ये सारे मामला के पर, यह कहना कि इख्तियार नहीं है, ये कैसे हो सकता है? इख्तियार है उनके पास, बाकी 3 रुकनी बेंच जो फैसला करे, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जाने, वफाकी हुकूमत जाने। अच्छा, हम इसके बारे में राय ये दे सकते हैं, ये फैसला मेरी नजर में ये कहना कि इख्तियार नहीं है, ये अपनी तारीख दुरुस्त करें, इलेक्शन पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं वो तब्दील कर सकते हैं। अच्छा कुंवर साहब, अगर हम मुकालमा थोड़ा सा याद करें तो उसमें ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं कि 90 रोज से आगे बढ़ जाए, और जब हम आइन को सामने रख के, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैं आपके साथ मुकालमा शेयर कर रही हूँ, और जब हम आइन को सामने रखते हुए ये सवाल पूछते हैं तो आइन इस पे खामोश हो जाता है। तो प्लीज जरा वाजे कीजिएगा कि आइन इस हवाले से क्या कहता है, इलेक्शन कमीशन के पास क्या क्या इख्तियारात हैं, 90 रोज से तजावुज ना करने के इख्तियारात हैं, या फिर 90 रोज से तजावुज करके आगे, जैसे 8 अक्टूबर की तारीख दी गई, 8 अक्टूबर की तारीख दे सकता है, ये दोनों चीजें जरा वाजे कीजिएगा। आइन ने हर चीज का रास्ता दिखाया है। अच्छा, आइन ने जहाँ लिखा है कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे, तो वहाँ आइन ने आर्टिकल 254 भी लिखा है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जिस पर आइन की तामील ना हो सके किसी कार्रवाई पर, किसी पर, किसी आर्टिकल पर, तो वो कानून शिकली निकलाएगी। तो इसी तरह इलेक्शन पाकिस्तान के बारे में जो सेक्शन 58 है वो पार्लियामेंट्री एक्ट है ना जी। इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 58 जो है वो पार्लियामेंट्री एक्ट है, और पार्लियामेंट एक्ट के ज्वाइंट सेशन में वो कानून बना था 2 अक्टूबर 2017 को, जिस पर ममनून हुसैन साहब ने रखी थी एज ए प्रेसिडेंट पाकिस्तान। तो ये सारे मामला देखते हुए ये 58 में ही लिखा हुआ है कि अगर कोई सूरत हाल ऐसा पैदा हो जाए तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तारीख तब्दील कर सकता है। हाँ, लिखा 58 में, और लेकर उसकी इतला दी जाएगी सदर मुमलकत को। इतला का लफ्ज लिखा हुआ है, मंजूरी नहीं लिखा हुआ, इतला फॉर इंफॉर्मेशन। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जजमेंट दी, 4 सफ़े पर अपनी तमाम वजूहात बयान कर दी, उन्होंने तारीख बढ़ा दी और तारीख को 8 अक्टूबर कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये कहना कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इख्तियारात नहीं है, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के तमाम इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट संभाल ले।